واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور اس کو تو ہم دیکھتے ہیں زمین دراصل گول ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ گولا ہے، اسفیئر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا لمبا چوڑا اور اتنا بڑا بنایا ہے کہ کہیں بھی اس کی گولائی کا احساس نہیں، وہ ایک دم سپاٹ نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ جھولا بھی کہا ہے۔ جی تو جس طریقے سے بچے کو جھولے میں رکھ کر جھلایا جاتا ہے، یہ زمین حالانکہ گردش کر رہی ہے لیکن اس کی گردش اتنی خفیف ہے اور اتنی نرم ہے کہ ہم جس زمین پر کھڑے ہیں اس پہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ زمین اس وقت گھوم رہی ہے، لیکن زمین کا گھومنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اس کا ایک جھکاؤ ہے، اس جھکاؤ اور گھومنے کی وجہ سے جو ہے موسم کا تغیر ہوتے رہتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین حضرات، سورہ نوح کے تیسری نشست میں آج آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج آیت نمبر 13 سے لے کر تو 20 تک کی آیتوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ قرأت اور ترجمانی کے بعد میں ہر آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ میرے ساتھ میں آج مولانا ندوی صاحب موجود ہیں، آپ کا استقبال ہے مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تلاوت شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔ تو موئن بھائی، یہ آیت نمبر 13 رہی، سورہ نوح کی آیت نمبر 13 جی، اور اس طرح کا مضمون جس طریقے سے اس آیت میں آیت نمبر 13 پہ آیا ہے، یہ مضمون قرآن کی اور کئی جگہوں پہ بھی آیا۔ جی وما قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کی جو شان ہے، اور اس کی شان کو اور اس کی عظمت کو جانتے ہوئے اس سے جتنا خوف کھانا چاہیے یا اس سے ڈرنا چاہیے یا اس کی عظمت کا بیان ہونا چاہیے یا اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، یہی سب مضمون ہے۔ یہ مضمون ایک اور جگہ پہ بھی مولانا قرآن مجید میں آیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنی کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کہ کیا وہ تجھے جو ڈھیل دے رہا ہے اور تجھے اتنی ساری نعمتیں روزانہ عطا کر رہا ہے، تیری پیدائش سے لے کے موت تک تیرے زندگی کے لیے اہتمام کیا ہے، کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ تو اس سے کھائے گا، پیے گا، عیش کرے گا اور تجھ سے کچھ بھی سوال و جواب نہیں ہوگا، یا آخرت میں جواب دہی کا تیرے پاس میں کوئی تصور نہیں ہے، اور تو یہ سمجھ جاتا ہے یا یہ تو سمجھ لیتا ہے، یہ مفروضہ تیرا ہے کہ تو چھوٹ جائے گا؟ تو کس چیز نے تیرے کو اپنے رب کریم کے بارے میں اس دھوکے میں ڈال رکھا؟ اور یہ دھوکہ مولانا، میں غیر مسلموں کی تو بات نہیں کرتا، ایون مسلمانوں کا بہت ایک طبقہ کثیر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف ایمان زبانی لانا کافی ہے اور اس کے بعد میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہاں اس بات کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ کہ کسی بھی چیز کی شے کی خوبی کو اچھی طریقے سے جب تک انسان نہیں جانے گا، اس سے نہ فائدہ اٹھا پائے گا نہ اس کے شرور فتن سے بچ پائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی جو حیثیت ہے، جب تک کہ وہ حیثیت ہمارے دل میں جاگزی نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ خدا کا اتنا خوف دل میں پیدا ہوگا اور نہ خدا سے اتنی لو لگا سکتے ہیں۔ یعنی خدا کی محبت کا تقاضا جو یہ ہے، عام طور سے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے قریب جاتا ہے، لیکن جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور جاتا ہے۔ اب خدا کی محبت کا تقاضا ہے کہ خدا سے محبت ہو تو بھی انسان خدا کے قریب جاتا ہے، اور خدا سے خوف ہو تو بھی خدا کے قریب جاتا ہے۔ جی اور ایک دوسرا پہلو مولانا اصلاحی صاحب نے یہ بھی لایا ہے، انسان کی معرفت کا جو سوال ہے، اس میں اگر اللہ کی صفات کی معرفت میں توازن نہ ہو تو آدمی دھوکہ کھاتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی جمال اور اس کی نعمتوں کا احساس تو ہے انسان، کیونکہ وہ اس سے متمتع ہو رہا ہے، لیکن وہیں اس کا جو جلال کا احساس ہونا چاہیے، وہ جلال کا احساس
لوگوں میں نہیں ہے. اور تدبر نے لکھا، یہ صاحب تدبر نے اس بات کو لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس اللہ کے جلال کی کیفیت اور وہ صفت جلال کا احساس نہیں ہے، اس لیے جواب دہی کا بھی احساس نہیں ہے. اور وہ توازن زندگی کی روش ہوتی ہے، وہ توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. بالکل صحیح. یعنی زندگی میں انسان جو ہے وہ جمالیات کو لے کر کے بس اللہ سے امیدیں لگا لیتا ہے، جی، حالانکہ اللہ کے جلال کے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. جی. ترجمہ کا مطلب ایک تو عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں، انہوں نے ترجمہ کا ایک مطلب امید لگانا اور یہ عام مفہوم ہے، اور دوسرا مفہوم جو انہوں نے لکھا ہے ڈرنا اور خوف کرنا. جی، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. ویسے بھی جب انسان کسی سے امید لگائے گا تو جس ہستی سے امید لگاتا ہے اسی سے وہ ڈرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کی ناراضگی کا خوف ہوگا. جی، کہ ہم امید لگائے ہوئے ہیں کسی چیز کی، اگر وہ ناراض ہو گیا تو جس چیز کو امید لگائے ہوئے ہیں وہ نہیں دے گا. جی. تو گویا کہ یہ لازم و ملزوم شے ہے دونوں. جی. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تمہیں طور بطور مرحلہ مرحلہ بر مرحلہ پیدا کیا. جی. معین بھائی، میں اس میں دو باتیں بتا کر کے پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مزید آپ اس میں بتائیں کہ اطوارا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے سے لے کر کے پیدائش کے بعد سے لے کر کے موت تک جو انسان کی زندگی ہے وہ سمجھیے کہ مرحلہ بر مرحلہ رہتا ہے، انسان جیتا ہے. ان کی عقل میں بھی، اس کے جسم میں بھی، اور دنیا کے ہر چیز میں جو ہے ترقی یا تنزل جو بھی ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اور اطوارا کا ایک مفہوم لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر انسان ذہنی اور جسمانی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہے، تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. معین بھائی، اس میں تھوڑی سی اور آپ وضاحت فرمائیں. الحمدللہ مولانا اہل علم نے قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر بہت کام کیا ہے، اور الحمدللہ کچھ سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالرز ہیں، انہوں نے قرآن مجید سے ایسی آیتیں ڈھونڈی ہے. اور آج کا سائنس، جدید سائنس، یعنی 1400 سال بعد میں آج کے جو سائنٹسٹ ہے وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ معلومات یا قرآن مجید کی آیتوں کے یہ سائنسی پہلو جو قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا علم آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کو نہیں تھا. خاص طور پر جنین کی جو تخلیق اور اس کا جو ارتقاء ہوتا ہے رحم مادر میں، ماں کے یوٹیرس کے اندر جس طریقے سے ایمبریو کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر کیت مور نے بہت زبردست کام کیا ہے. اور اس کی جو بک ہے ٹیکسٹ بک آف ایمبرالوجی، جو ڈاکٹرز حضرات کو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک ضمیمہ اس نے لگایا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ قرآن کے مطابق ایمبرالوجی کیا کہتا ہے قرآن ایمبرالوجی کے بارے میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہاں جو ایک بات کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا کہ نطفے سے لے کے انسان کی زندگی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں اس کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخر میں موت اس کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ جو اس میں اگر صرف ہم اس کا مرحلہ بھی لے لیں کہ رحم مادر میں جو 9 مہینے انسان پنپتا ہے اور پڑھتا ہے، اس میں کیسا ایک نطفہ دوسرے نطفے سے مل کر وہ زائگوٹ بناتا ہے، پھر زائگوٹ سے وہ ایک خون کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کے چھوٹے سے لوتھڑے سے پھر جو ہے وہ اعضاء تکمیل ہوتے ہیں، اس کے کچھ اعضاء ادھورے ہوتے ہیں اور کچھ اعضاء تکمیل کے مرحلے میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ہڈیوں کے بعد میں گوشت پوشت کا آنا، پھر اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس کو دل کا پیدا کرنا، اور پھر بصیرت اور اس کی سماعت دینا، اور پھر یہاں تک کہ 9 مہینے میں اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے ماں کے رحم سے باہر آ جاتا ہے. تو اس کا سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى. اور کتنی پیاری آیت ہے مولانا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تخلیقی مدارج اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس کے ایک معنی میں بیان کرتا چلوں تاکہ لوگوں کو بھی لوگ اپریشیٹ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے یا آج سے 1400 سال پہلے ایک نبی امی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام جاری کیا، اور اس میں کیسے سائنٹیفک تحقیقات اور کیسے سائنٹیفک انکشافات اس کے اندر موجود تھے.
اے لوگو اگر تمہیں شک ہو اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دینے والا ہے، اور تم اگر اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے، تو پھر یہ جان لو کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلے ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ذکر ہو رہا ہے. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور پھر ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، اسپرم سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ہم نے تم کو ایک خون کے چھوٹے سے لوتھڑے سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ، اور پھر اسی لوتھڑے کو، خون کے لوتھڑے کو ہم نے درجہ بدرجہ اعضاء میں اس کی تشکیل کی، اور پھر اس کے بعد میں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم کو وضاحت کر سکے اس کی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم تم کو ٹھہراتے ہیں اپنی ماؤں کی پیٹ میں جب تک کہ ہم چاہتے ہیں. اس میں بھی ایک نقطہ ہے مولانا، ماں نشاؤں میں یہ ہے کہ عام طور پر بچے کی پیدائش کے لیے یا عورت جو ہے 9 مہینے کے حمل کے بعد میں بچے کو جنتی ہے یا بچے کو جنم دیتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر بچہ 9 مہینے کے بعد میں لازماً پیدا نہیں ہوتا. کچھ بچے جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 9 مہینے سے پہلے بھی جو ہے کچھ بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ماں نشاء کا لفظ لانا بڑا ہی معنی خیز ہے کہ جتنا وقت ہم نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی وقت آپ اپنی ماں کی رحم میں رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے. تو جس کے لیے جس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے 9 مہینوں سے کم کا سمے یا وقت لکھ دیا ہے، ایسے بچے 9 مہینے سے پہلے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر اس کے بعد میں ہم تم کو بچہ بناتے ہیں اور پھر تم کو ایک بڑی عمر تک پہنچاتے ہیں. وہ آپ نے جو بتایا کہ یہ آج جو ہے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے ان سائنسی انکشافات جو آج کل ہو رہی ہے وہ بہت پہلے اللہ نے اس لوگوں کے درمیان یہ بات رکھ دی جو سائنس سے اس زمانے میں تو بہرحال ناواقفیت تھی. تو اس زمانے میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو ہے بہرحال یقین تو کیا کہ فوراً ایمان لانا چاہیے لوگوں کو. تو مولانا یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں جن لوگوں نے یہ تحقیقات کی ہے، جیسے ڈاکٹر کیت مور اور دوسرے ڈاکٹر مورس مکائلے، یہ سب بہت ہی آج ماڈرن دنیا کے مانے ہوئے سائنسداں ہے، اور یہ سب پڑھنے کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تخلیقی مراحل ہے وہ اتنی مائنیوٹ اس کی سائز ہوتی ہے. مطلب ماں کے رحم میں ایک چھوٹا سا ایک نطفہ ہوتا ہے جو ننگی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہے، جس سے زائگوٹ بنتا ہے. اس کے بعد میں یہ تمام جو ارتقائی مراحل جو ہے، ایمبریونک سٹیجز ہے، یہ ننگی آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے. پھر اس کا اتنا مکمل خاکہ کوئی انسان کس طریقے سے پیش کرتا ہے اس زمانے میں جب مائکروسکوپ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہاں جو بات ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یہ تو نوح علیہ السلام نے بتایا ان لوگوں کو. یعنی یہ نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے جو بات کہی وہ بات اللہ رب العزت یہاں نقل کر رہا. تو اس آیت سے ہم کو انبیاء کے علم کا بھی اندازہ ہوتا کہ انبیاء کو اللہ نے کیا علم دیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اس زمانے میں کہا کہ اللہ نے تم کو مرحلہ دل پیدا کیا. جی آگے چلتے ہیں. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ترجمہ: کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. تو گویا کہ یہ 2 آیتیں ہوئیں. اس میں اللہ رب العزت نے سمجھے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ یہاں نقل کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان کو پیدا کیا. گویا کہ منکرین آخرت وہ بھی تھے. تو اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے اللہ نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے تو پھر تمہیں دوبارہ ختم کر کے دوبارہ بنانا تمہارے لیے کیا مشکل ہے. اور 7 آسمانوں کا تذکرہ مولانا قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا چیلنج کیا ہے
کہ یہ جو آسمان تم کو نظر آتا ہے، کہیں اس آسمان کی بناوٹ اور اس کی تخلیق میں تمہیں کہیں ٹیڑھا پن، کہیں کجی، کہیں شغاف نظر آتا ہے، اور یہ آسمان اتنا وسیع اور اتنا عریض ہے، اس کے ڈائمنشن کا آج تک کوئی سائنسداں ابھی تک یہ نہیں کر سکا، حساب نہیں لگا سکا. پہلے آسمان، اور یہ ہم پہلے آسمان کی بات کر رہے ہیں. جی. یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، اور ہمارا نظام شمسی ہے جس کو ہم اپنا سولر سسٹم کہتے ہیں، جو ہماری کہکشاں کا ایک حصہ ہے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، اور ایسے کہکشائیں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں اس پہلے آسمان پر موجود ہے. تو اب یہ جتنی ساری کہکشائیں ہیں اور نئی نئی کہکشاؤں کا انکشاف ہوتا جا رہا ہے دن میں، اور جیسے جیسا ہم سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، دن بدن نئی نئی کہکشاؤں کا انکشاف ہوتا جا رہا ہے، تو انسان کی عقل تو یہ حیران ہے کہ یہ جو پہلا آسمان ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہے، اس پہلے آسمان کی ڈائمنشنز، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی کا انسان حساب نہیں لگا سکتا، یا اس کو میجر نہیں کر سکتا، اس کو گن نہیں سکتا. تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں اوپر جو ہے 6 آسمان اور ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کا عرش ہے، اور اس عرش پر وہ مستوی ہے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے مولانا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ ملک میں کہا ہے، اور جو حضرات نے سورہ ملک کی تفسیر ہماری نشستوں میں نہیں سنی ہے، وہ سورہ ملک کی اس نشست کو آپ ضرور سن لیجئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو چیلنج کر کے کہا، اور یہ کہا کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، ہم نے 7 آسمان بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور کریشن میں تم ذرا سا بھی تفاوت، کجی، ٹیڑھا پن یا کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی نقص نہیں پاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے فرجع البصر هل تری من فطور، اور اپنی نظر کو دوبارہ دوڑاؤ آسمان کی طرف، کیا تم کو آسمان میں کہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور انسان جب دوبارہ نظر لوٹاتا ہے اور آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر واپس نامراد اور ناکام لوٹ آتی ہے کہ وہ اس آسمان کے اندر کوئی نقص نہیں پاتا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اتنا لمبا چوڑا آسمان، اتنا اونچا آسمان بغیر کسی ستون کے بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی غیر عمد ترونها، جی، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور اس آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں، اور آج کی سورہ رعد کی آیت کو پیش کر کے بہت سمجھے کہ جی زبردست یہاں پہ پہلو پیدا کیا. جی بغیر ستون کے اللہ نے خود کہا بغیر عمد ترونها. جی جی تو گویا کہ یہ آج کل جو سائنٹسٹ ہے وہ اللہ کی جو ایک ادنا سی تخلیق ہے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. جی. اور اللہ کے نے جتنی چیزیں قرآن میں بیان کی ہے، گویا کہ مومن بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ سائنس نے بہرحال اعتراف کیا ہے، لیکن جن چیزوں کا کبھی انکار کیا تھا ان کا بھی بعد میں اعتراف کیا. جی 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 جیسے کہ وہ زمین کا چکر کاٹنا. کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور آسمان گھوم رہا ہے، لیکن قرآن نے بہت صاف اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ہر جو سیارہ اور سیارچہ اور ستارہ ہے وہ اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ دن اور رات کا جو پیدا ہونا یا دن اور رات کا آنا اور جانا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد جو ہے اپنے ہی اس کے اوپر گھومتی ہے، اسی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے ہیں. اور پھر مولانا ایک یہاں دوسری خاص بات یہ ہے کہ ایک سمجھنے والا صرف اس پر بہت ہی سرسری طور پر گزر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو روشنی صرف کہا اور سورج کے لیے روشنی نہ کہتے ہوئے اسے چراغ کہا. تو اس میں بھی ایک سائنسی پہلو ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے بار بار یہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پھر یہ ایک ایک الفاظ کا جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اس الفاظ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے. جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ چاند ہے وہ سیارچہ ہے، وہ ایک سیٹلائٹ ہے، وہ بذات خود منور نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی سے
وہ نور حاصل کرتا نور حاصل کرتا. یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک بلب کہیں رکھ دیا جائے اور اگر ہم آئینے میں اس بلب کو دیکھیں تو وہ آئینہ بھی جو ہے اس بلب کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے, لیکن اس آئینے میں اس بلب کی گرمی نہیں آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج کہا, چراغ کہا, کیونکہ چراغ میں روشنی بھی ہوتی ہے اور اس کی اپنی گرمی بھی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں آج کے سورج کا درجہ حرارت اتنا ہے کہ ہماری زمین جہاں وہ واقع ہوئی ہے اس سے اگر وہ سورج سے اور قریب ہو جاتی, آدھے فاصلے پہ ہو جاتی, تو اس زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہیں رہتا. یہ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا منظم پلان اور ایسا منظم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا اور جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے ہو بہو اس کو ویسے ہی بنایا, اور اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر زندگی قائم ہے. یعنی زندگی کو قائم کرنے کے جتنے لوازمات تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے تدبر سے اور اپنے حکمت سے اسی طریقے سے اس کی تخلیق کی. جی, یہ سراجہ کا مطلب ایک تو چراغ جو آپ نے بتایا, اور سراج کا مطلب زیب و زینت کے بھی آتے ہیں. تو جس طریقے سے آسمان پہ سورج کا ہونا روشنی کا باعث ہے, کیونکہ خوبصورتی کا بھی باعث ہے. اس کو مولانا وہ یہاں پہ بھی ہے نا, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, یہ یہاں پہ بھی ہے. سورہ ملک میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم نے آسمان دنیا کو, یہاں پہ بھی تمام آسمانوں کی بات نہیں کی گئی مولانا, دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, یہاں پہ بھی دنیا کے آسمان کی بات کی گئی. سماء الدنیا, نہ زینا سماعت دنیا, یعنی دنیا کا وہ آسمان جو ہم کو نظر آ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلے آسمان کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس آسمان کو بھی سجایا ہے مختلف چراغوں سے, تو جس میں سیارچے بھی ہیں, ستارے بھی ہیں, کہکشائیں بھی ہے جو ہم کو رات کے اندھیرے میں نظر آتے ہیں. وجہ کہ دیکھیے 7 آسمانوں کا تذکرہ تو قرآن میں جا بجا ہے جی, لیکن ہر جگہ اجمالی طور سے مختصراً, اور جہاں بھی سورج چاند سیاروں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ پہلے آسمان کا تذکرہ آتا ہے. یہاں ایک بات اتباقہ سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ سمتل ایک جیسے نہیں ہے کہ ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو, بلکہ اوپر. جی واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا, پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. تو واللہ انبتکم من الارض نباتا, یہاں پر جس طریقے سے نباتات کو زمین سے اگایا گیا ہے, اللہ نے انسانوں کے تعلق سے بھی یہ کہا کہ اللہ نے تم کو زمین سے اگانے کی طریقے سے اگایا, یعنی انسان کی تمام ضرورتیں زمین سے پوری ہوتی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک وقت ایسا تھا کہ اس زمین پر کوئی بھی نباتات موجود نہیں تھا, پھر اللہ نے اس میں نباتات اگائے, وہی حیثیت تمہاری ہے کہ تم بھی اس زمین پر نہیں تھے, تمہیں اللہ نے زمین پہ اگایا اور پھر اللہ رب العزت تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا. اصل میٹر یہی ہے جی 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 کہ زمین میں جانا اور پھر زمین سے دوبارہ اسی کے منکرین تھے. جی مولانا, میں اخراجہ, اور اللہ پھر زمین سے دوبارہ نکالے گا. 2 باتیں مولانا یہاں بہت ضروری ہے کہ ایک ہی زمین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے سورہ رات میں, ہاں سورہ, کہ ایک ہی زمین ہے, اس میں ایک ہی طرح کا پانی آتا ہے لیکن مختلف قسم کی فصلیں اور مختلف قسم کے پودے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی شان ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تم اللہ کی کس شان کا تم انکار کرو گے. اور ایک ہی پودا ہے, اس کے اندر کچھ پھل ایسے لگتے ہیں جو دانے دار ہوتے ہیں, کچھ بغیر دانے دار ہوتے ہیں, کچھ گچھے والے ہوتے ہیں, کچھ بیلیں ہوتی ہیں جو درختوں کے اوپر چڑھتی ہیں, اور کچھ بیلیں زمین کے اوپر جو ہے بڑھتی ہے. یعنی زمین کا ایک ہی حصہ ہے, ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں, ایک پھل کھٹا ہو رہا ہے, ایک پھل میٹھا ہو رہا ہے, جبکہ پانی ایک ہی جیسا اور زمین مٹی ایک جیسی. جی جی جی. اور کبھی لیموں کے پھل پر آم نہیں لگتا اور کبھی آم کے پیڑ پر لیموں نہیں لگتا. یہ بھی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے
اس کو ایسا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہے کہ جس کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنے خالق کی اطاعت میں جٹی ہوئی ہے، سوائے کچھ انسانوں کے اور کچھ جنات کے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو مولانا ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق میں ہے؟ کیا ہم فرما برداروں میں، فرماداروں میں، جی ہاں، نافرمانوں میں ہے یا فرما برداروں میں ہے؟ یہ ایک بہت عجیب معاملہ ہے جس سے اللہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اشارے دیتا ہے، اور اشاروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم اس وقت بھی، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں صرف آج کا ہی وقت ہے، اگر آج ہم کو احساس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کیے جا رہے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم اپنی روش سے باز آ جائیں، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد جو مولانا بات آ رہی وہی موت کی بات آ رہی کہ ثم یعیدکم فیہا، ہم اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے، ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے تم کو نکالیں گے۔ آپ یاد کیجئے کہ جب ہم تدفین کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس کے معنی آپ بتا دیجئے، اور کیسا انسان کو اس وقت ہم ہمارے سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زار و قطار روتے تھے، یہاں تک کہ ان کے داڑھی کے بال آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ اور وہ کتنی پیاری دعا ہم کو سکھائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعا جو منہا خلقناکم، ایک مٹھی اگر مٹی ڈالیں تو منہا خلقناکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، دوسری مٹھی مٹی ڈالتے وقت، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ واپس کر رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو دوسری بار زندہ کریں گے۔ یہ تیسری مٹھی ڈالتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ معین بھائی، انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کی جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اگر اس کو انسان بغور دیکھ لینا تو اپنے مسلمان ہونے پہ اسے سمجھے کہ رشک فخر ہوگا، اور وہ سجدے شکر میں چلا جائے گا کہ دیکھیے انسان جب مرتا ہے، مسلمان جب مرتا ہے تو کس اعزاز کے ساتھ اسے اور کس اہتمام کے ساتھ۔ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیے کہ ان کے مردوں کو کس طریقے سے ڈسپوز کیا جاتا ہے، اس کے برخلاف ایک مسلمان کے مردے کو کتنے اہتمام کے ساتھ میں اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ یہ بجائے خود ہمارے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ماننے کی جگہ ہے کہ میرے سامنے یا میرے آنکھوں کے سامنے میری ماں کو یا میری باپ کو جو ہے جس طریقے سے دفنایا گیا، بلکہ کسی اور طریقے سے ان کو ڈسپوز نہیں کیا گیا، نہیں تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں مولانا کہ ہمارے اپنے چہیتوں کو جو ہے اس طریقے سے جلایا جائے۔ آج کل تو اور جب سسٹم آ گئے ہیں کہ منٹوں میں جو ہے جی نیست و نابود کر، جی منٹوں میں نیست و نابود، اور پھر ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا جو حکم دیا، جو ہم نے حضرت عثمان والی بات لائی، اور میں آج کے معاشرے کی بھی حالت کی طرف ایک بات کہنا چاہوں گا مولانا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کو نظر آتا ہے کہ جب ہم تدفین کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم قبرستان کی زیارت کرو تاکہ موت کی یاد تازہ ہو، موت کی یاد تازہ ہو، تاکہ تم کو اپنے زندگی کی بے حقیقتی کا احساس ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین قبرستان میں جاتے تھے تو روتے تھے، کیونکہ وہ اپنے موت کو اور اپنے قبر کے جو مرحلہ ان کو پیش آنے والا ہے اس کو سوچ کر جو ہے وہ روتے تھے اور غم کرتے تھے۔ لیکن آج کے معاشرے کا یہ حال ہے مولانا کہ لوگ قبروں کے اطراف میں اس وقت جب کہ تدفین ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ہنسی مذاق میں ہوتے ہیں، لوگ چٹکلے سناتے ہیں، لوگ اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، اور قبرستان سے باہر بھی جو ہے لوگ کچھ عجیب عجیب حالتوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے انسانوں کی یہ حس کہاں مر گئی ہے؟ مطلب میں تو یہاں مسلمانوں سے متعلق بات کر رہا ہوں، مسلمان جس کے سامنے قرآن مجید ہے، جس میں قرآن مجید میں اس کو تاکید کی گئی، ان کے رسول نے ان کو اتنی تاکید کی گئی ہے
کہ قبرستان میں جا کر کس طریقے سے ہم کو اپنے آخری وقت کو یاد کرنا چاہیے، اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ قبرستان میرے خیال سے فرحت اللہ بیگ کی ایک مضمون تھا مردہ بدست زندہ، بہت ہی پیارا مضمون تھا جو ہماری SSC کی اردو کی کتاب میں تھا. اور انہوں نے قبرستان میں جس طریقے سے تدفین کا عمل پیش آتا ہے اور کس طریقے سے دوسرے لوگ دوسرے چیزوں میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں، اس کا جو بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، وہ نقشہ آج ہم کو ہمارے قبرستانوں میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے اور اپنے غفلت سے ہوشیار ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. جب کسی مردہ کو نہلایا جائے یا کفن دفن کیا جائے، اس وقت یہ تصور کرے انسان کی اس جگہ پر اگر میں ہوتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوتا، یا مجھے جانے کے بعد کیا حساب و کتاب دینا ہوتا. تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں جب دفنانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اسی کو مرنا ہے، حالانکہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ پہ، جی سوچنے والا بھی ہو سکتا تھا. جی تو یہ سمجھے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام سے سرفراز کیا، ایمان سے سرفراز کیا، جس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اتنے اعزازات سے نوازا جاتا ہے. اللہ نے یہ کہا ان لوگوں کو جو منکرین آخرت تھے، یہ ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی میں تمہیں واپس کرے گا. اس لیے کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہا اس وقت تک انسان زمین سے حاصل کی ہوئی چیزوں ہی سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور پھر جب مر گیا تو زمین کے اندر گیا. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ پھر اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، جس کے وہ لوگ انکاری تھے. اور مولانا اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جن کو جلایا جاتا ہے وہ بھی راکھ ہو کر یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جس انسان کو جلایا جاتا ہے بہرحال اس کی راکھ ہوتی ہے، اور اس کی راکھ بہرحال زمین کا ایک حصہ بن جاتی ہے. تو دوسروں کے لیے بھی یہ بات اتنی ہی صحیح ہے کہ آخر میں مرنے کے بعد میں لوگوں کو زمین کا ایک حصہ بننا ہے. اور اگر دریا برد بھی کر دیا ہے پھر بھی وہ زمین سے ملتی ہے، چاہے وہ کنارے آ کر گیا ہے یا دریا کے نیچے بھی، تو بہرحال زمین ہی کا حصہ ہے. جی. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اور اس کو تو ہم دیکھتے ہیں جہاں سمجھیے سمتل زمین ہے وہ تو صاف صاف ظاہر ہوتی نظر آتی ہے کہ زمین بچھی ہوئی چیز ہے. اور لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس میں کھلے راستے چلو. دیکھیے اس میں 3 نعمتوں کا تذکرہ ہے. ایک یہ ہے کہ زمین کو بچھونا بنانے کا جانے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں راستے بھی بنائے اور پہاڑوں کے درمیان، فجاج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان سے چلنے کے راستے. اگر پہاڑ جہاں ہیں اور پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے، چلنے کا راستہ نہیں ہوتا، درے اور جو یہ گیپ ہوتے 2 پہاڑوں کے درمیان، اگر وہ نہ ہوتے تو کتنی دشواریاں ہوتی. تو میں تھوڑی سی وضاحت معین ہے اس میں چاہوں گا کہ واللہ جعل لکم الارض بساطا. اب ناظرین اکرام اس بات کو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین دراصل گول ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ گولا ہے، اسفیئر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا لمبا چوڑا اور اتنا بڑا بنایا ہے کہ کہیں بھی اس کی گولائی کا احساس نہیں، وہ ایک دم سپاٹ نظر آتی ہے. یہ تو بعد میں معلوم پڑا کہ زمین گول ہے اور وہ گھومتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو گول تو بنایا کیونکہ گول بنانے میں بھی بہت ساری حکمتیں ملحوظ تھی. ظاہری بات ہے کہ جب گول ہے تو وہ گھومتی ہے، اور وہ گھومتی ہے تو سورج کے پاس سے آتا ہے، اس کا کچھ حصہ سورج کے پاس آتا ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، اس کا وہ حصہ جو سورج سے دور ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے. تو یہ دن رات کے پلٹنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، دن اور رات کے الٹ پھیر میں بھی نشانیاں ہیں. اور ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا ہوتا اگر قیامت تک کے لیے تمہارے لیے جو ہے رات جو ہے رکھ دی جاتی ہے، تو کون دوسرا رب تھا جو اس اندھیرے سے تم کو اجالے میں لاتا. یا اگر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ صرف دن ہی دن رکھتا تو کون سا وہ اللہ تھا یا وہ کون سا رب تھا جو تمہارے لیے رات میں سونے کے لیے رات کا اندھیرا لے کے آتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بچھونا بنایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے مولانا جو سمجھنے کی ہے کہ اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ جھولا بھی کہا ہے. جی کفاتہ. ہاں
جھولا بھی کہا ہے. تو جس طریقے سے بچے کو جھولے میں رکھ کر جھلایا جاتا ہے، یہ زمین حالانکہ گردش کر رہی ہے لیکن اس کی گردش اتنی خفیف ہے اور اتنی نرم ہے کہ ہم جس زمین پر کھڑے ہیں اس پہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ زمین اس وقت گھوم رہی ہے، لیکن زمین کا گھومنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اس کا ایک جھکاؤ ہے، اس جھکاؤ اور گھومنے کی وجہ سے جو ہے موسم کا تغیر ہوتے رہتا ہے. تو یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین کی مختلف، میرے خیال سے سورہ نحل کے اندر ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کہیں کی زمین سرخ ہے، کہیں کی زمین کالی ہے، کہیں سپاٹ ہے، کہیں ریتی ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے. آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری زمین کو سخت پتھریلی زمین بناتا تو ہم کہاں کاشت کرتے، کہاں فصل اگاتے، اور ہم اس پتھریلی زمین پر کیسے چل پاتے مولانا. اور ہم اپنے گھروں کو کیسے بناتے اس پتھریلی زمین کے اوپر. آج ہم گھر بنا پاتے ہیں کہ یہ زمین جو ہوتی ہے، جو نرم ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے ہم پایا کھودتے ہیں اور پھر پلرز لگاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اتنی بلند 100 اور 150 منزلہ عمارتیں قائم کرتے ہیں جو ادروائز ممکن نہیں ہو پاتی. تو منہا سبلن فجاجہ، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان بھی جو راہداریاں اور درے بنائے ہیں جس میں سے ہم چلتے ہیں. یہاں یہ اس کو ہم اس طریقے سے آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو مولانا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے راستے ہوا کرتے تھے. آج تو ایکسپریس وے اور بڑے بڑے ایسے راستے بنائے گئے ہیں کہ دونوں طرف سے 8 گاڑیاں چلتی ہیں. تو آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنایا کہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ یہ ایکسپریس ہائی وے اور ایکسپریس وے جو ہے بنائے جا سکے انسانوں کے کام کے لیے، استعمال کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے. اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا ناظرین، جو لوگ ایویشن کے اندر جو پائلٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ آسمان کی فضاؤں میں بھی اسی طریقے سے ہائی ویز ہیں جس طریقے سے زمین کے اوپر ہائی وے ہیں. تو جب ایک طیارہ سفر کرتا ہے بمبئی سے لے کے یو ایس تک تو ایک خاص بلندی تک پہنچ جانے کے بعد میں وہ ہائی وے استعمال کرتا ہے جس ہائی وے سے وہ سیدھا کے سیدھا جو ہے پھر یو ایس تک پہنچ جاتا ہے. تو باقاعدہ فضا میں بھی اس قسم کے ہائی ویز اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں انسانوں کے سہولتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں. اور وہ زمین جو ہے بساطا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبلن فجاجہ کہہ کے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ زمین میں پہاڑیاں بھی ہیں. جہاں پہاڑیاں ہوں گی وہی تو فجاجہ ہوگی. تو گویا کہ زمین کا برابر ہونا یہ جہاں جتنا ضروری ہے اتنا ضروری یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر پہاڑیاں ہوں. جی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور یہ اس لیے گاڑ دیا ہے. اور سائنٹسٹ جو علم جغرافیہ کے ماہرین ہیں یا علم ارضیات کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنا نظر آتا ہے اس کی جڑ اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتی ہے، جو زمین کی سطح کو استقرار عطا کرتی ہے یا اس کو پائیداری عطا کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے زمین میں زلزلے نہیں آتے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین کی سطح کو اس طریقے سے پہاڑوں کے ساتھ میں یا پہاڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو پائیداری یا استقرار عطا کیا. عزیزان گرامی، ہم نے یہاں سورہ نوح کی آیت نمبر 20 تک کا مطالعہ کیا الحمدللہ، اور اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اور ایسی نعمتوں کا جس کی طرف عام طور پر ہمارا ذہن نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہدایتیں ہم کو دی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اپنے لیے ہدایت کا سامان ہم ڈھونڈیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دوبارہ زمین میں لوٹا دے. ہمارا وہ وقت آنے سے پہلے ہم سنبھال لیں اپنے آپ کو، اپنے غفلت سے باز آ جائیں، غفلت سے اٹھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جب جواب دہی کے لیے ہم کھڑے ہوں تو ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار مخلوق میں ہمارا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس سورہ کے جو آخری آیات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آپ لوگ کے سامنے بیان کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.